سے دعا کروائی۔ اسی طرح جس زمانے میں آئے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو بھی بہترین بنایا، یہاں تک کہ ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تقریباً 50 سے 55 دن باقی تھے کہ اس دور کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ، جو ہاتھیوں والا تھا، ہاتھیوں کی فوج والا تھا۔ اس کا واقعہ پیش آیا جس کو اصحاب الفیل کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ 50 دن پہلے کہ ایک شخص کعبے سے، مکے سے ایک علاقے میں جاتا ہے جہاں پر یہ ابرہہ ایک بت بنا کے رکھتا ہے، ایک گرجا بنا کے رکھتا ہے، یہ شخص اس کے گرجے میں جا کر گندگی کر دیتا ہے، تو جس کے بدلے کی آگ میں یہ ابرہہ کہتا ہے کہ میں مکے کے اندر جاؤں گا اور جو خانہ کعبہ ہے اس کو مٹا دوں گا۔ تو یہ اپنی فوج کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے اور مکے کے سرحدوں پر جا کر رک جاتا ہے۔ وہاں پر دیکھتا ہے بہت سارے اونٹ ہیں، بہت ساری بکریاں ہیں، بہت سارے جانور ہیں، یہ ان تمام جانوروں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جو کہ حضرت عبد المطلب ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، عبد المطلب مکے کے بڑے تھے، مکے کے سردار تھے، اور مکے کی جو چابیاں ہیں اور جو مکے کی جو متوالی ہے وہ انہی کے ذمے تھی۔ تو ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابرہہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو یہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میرے 200 اونٹوں کو واپس کر دو۔ تو وہ ابرہہ کہتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ مجھ سے کہیں گے کہ خانہ کعبہ کو کیوں گراتے ہو، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کیوں آئے ہو، آپ اس کی بات کرتے، لیکن آپ نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے ان کو جواب دیا اور کہا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اور جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے اس کا بھی ایک مالک ہے جو کہ اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے اور اندر داخل ہونے لگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر ایک ایسا پرندہ بھیجا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اتنا چھوٹا پرندہ کہ چڑیا سے بھی چھوٹا، پھر وہ خود اتنا چھوٹا، اس کے پاؤں کتنے چھوٹے ہوں گے، اس کی چونچ کتنی چھوٹی ہوگی، اس کے پاس 3 کنکریاں ہوتی تھی، ایک کنکری اس کی چونچ میں ہوتی تھی اور دوسری کنکری ایک پاؤں میں ہوتی تھی، تیسری کنکری دوسرے پاؤں میں ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ چھوٹی سی کنکری کیا اثر کرے گی، لیکن وہ جب اوپر سے ان کنکریوں کو نیچے پھینکتے تھے اور وہ کنکری ایسی ہو جاتی تھی جیسے آگ کا گولا ہو جاتا ہے، اور جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ہاتھی پھٹ جاتا تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی پر بم گرے تو بم کے گرنے کی وجہ سے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں، بم کے گرنے کی وجہ سے گوشت کے لوتھڑے اڑ جاتے ہیں، چھیچڑے اڑ جاتے ہیں، جسم ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ کنکری جس ہاتھی پر گرتی، جس ابرہہ کی فوج میں سے جس شخص پر گرتی، اس کے گوشت کے چھیچڑے اڑ جاتے تھے۔ تو جب ابرہہ نے یہ دیکھا کہ یہ کہاں سے پرندے آ گئے، ان کا تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ گھبرا گیا اور واپس بھاگنے لگا۔ اللہ تعالی نے اس کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس کا علاج ممکن نہیں تھا، جس کا علاج ممکن نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے گوشت کے
ٹکڑے ہونے لگ گئے اور گوشت گلنے لگ گیا اور گل گل کر سڑنے لگ گیا اور سڑ کر نیچے گرنے لگ گیا، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو باقاعدہ سورہ فیل میں بتایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ذرا یاد کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کہ جس وقت وہ ابرہہ اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ آیا، اللہ نے ایک چھوٹے پرندے کو بھیجا، اس پرندے نے ان کے اوپر کنکریاں برسائی یہاں تک کہ وہ بھوسے کی طرح ہو گئے۔ وہ بھوسا جس کو کوئی جانور کھا لے اور تھوک دیتا ہے، اس بھوسے کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ جھوٹا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ابرہہ کی فوج اور وہ ہاتھی والے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 دن پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ آخری رسول آنے والا ہے، وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ پر لگ گئیں، ساری دنیا کے بادشاہوں کی نگاہیں مکے پر لگ گئیں، اور ان کے اس وقت کے جو یہودی عالم تھے، جو عیسائی عالم تھے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ آخری نبی مکے کے اندر آئے گا۔